علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم جو آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوئے ہیں وہ امام شافعی جو تیسرے نمبر کے امام ہیں، ان کی شبان حیات کو لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ امام شافعی کی جو ولادت ہوئی ہے 150 ہجری میں آپ کی پیدائش ہوئی ہے، اور آپ کی جو وفات ہوئی ہے وہ 204 ہجری میں آپ کی وفات ہو گئی۔ آپ کی کل عمر ہوئی 54 سال، 54 سال۔ آپ کا اسم گرامی محمد ہے، آپ کا اسم گرامی محمد، کنیت ابو عبداللہ ہے، شافعی کے نام سے مشہور ہیں۔ اب دیکھیے آپ جو ہیں، آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے: محمد بن ادریس ابن عباس ابن عثمان ابن شافعی۔ اب آپ کا نسب عبد مناف پہ جا کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے مل جاتا ہے، امام شافعی کا نسب، مگر آپ کو تھوڑا سا سمجھنا پڑے گا، سمجھنے کا پھیر ہے کس طریقے سے۔ چنانچہ وہ ہاشم جو مطلب کے لڑکے ہیں ان کی اولادوں میں حضرت امام شافعی ہیں، وہ ہاشم جو مطلب کے لڑکے ہیں ان کی اولادوں میں حضرت امام شافعی ہیں، اور وہ ہاشم جو عبد مناف کے لڑکے ہیں اور مطلب کے بھائی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد اعلی ہیں۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت امام شافعی کا سلسلہ نسب عبد مناف پر جا کر مل جاتا ہے۔ یعنی ہاشم دو گزرے ہیں، ایک وہ ہاشم ہیں جو مطلب کے لڑکے ہیں، اور ایک وہ ہاشم ہیں جو عبد مناف کے لڑکے ہیں۔ بہرحال عبد مناف پہ جا کر کے امام شافعی کا نسب کس کو مل جاتا ہے؟ جس طریقے سے چاروں خلفاء جو ہیں، امام ابو بکر صدیق ہو، عثمان غنی ہو، حضرت عمر فاروق اعظم ہو، حضرت علی ہو، چاروں کا نسب رسول پاک سے مل جاتا ہے۔ کہیں کسی کا حضرت عبد المطلب سے، کسی کا عبد ہاشم پر، اور کہیں کسی کا عبد مناف پر۔ اسی طریقے سے امام شافعی کا نسب بھی رسول پاک سے مل جاتا ہے۔ امام شافعی کے دادا شافعی تھے، امام شافعی کے دادا کیا تھے؟ شافعی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آپ کے دادا نے پایا تھا، امام شافعی کے دادا نے رسول پاک کا زمانہ پایا تھا، لیکن ایک عجیب بات ہے، آپ نے جو زمانہ پایا تو وہ رسول پاک کا زمانہ پایا، اور جنگ بدر میں آپ رسول پاک کی طرف نہیں تھے، بلکہ رسول پاک کے جو مخالف تھے، جو دشمن تھے، ابو سفیان کی طرف آپ تھے۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کامیابی حاصل ہو گئی، فتح حاصل ہو گئی، تو جتنے بھی کفار مکہ تھے سب کو اسیر بنا لیا گیا۔ ان اسیران مکہ میں امام شافعی کے دادا بھی تھے، آپ نے فدیہ دے کر کے رہائی حاصل کر لی۔ اب آپ کی پیدائش کہاں ہوئی ہے تو اس میں دو روایتیں میں آتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ اسقلان میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ایک میں آتا ہے غزہ، اس میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کی پیدائش مینا میں ہوئی، اور پھر آپ مکہ گئے، وہاں پر آپ کی پرورش ہوئی، یہاں کے مقدس ماحول میں آپ کی نشو و نما ہوئی۔ 7 برس کی عمر میں آپ نے پورا قرآن مجید حفظ کر لیا تھا، 7 برس کی عمر میں۔ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ذہنی اعتبار سے بہت مضبوط تھے، آپ نے 7 سال میں پورا قرآن مجید حفظ کر لیا، اور اس کے بعد میں 8ویں سال میں آپ نے کیا کیا؟ موطا امام مالک جو آپ کے استاد تھے ان کی پوری کتاب آپ نے بنا دیکھے یاد کر لی تھی، اور فقہ کی تعلیم آپ نے مسلم بن خالد سے آپ نے سیکھی جو اس زمانے کے مفتی تھے۔ 15 برس کی عمر میں آپ کو وقت مشاہیر علماء اور مشایخ سے فتویٰ نویسی کی اجازت بھی حاصل ہو گئی، جس طریقے سے ہمارے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کو 14 سال میں دارالافتاء میں علماء کرام میں بٹھا دیا تھا، فتویٰ نویسی کی اجازت آپ کو مل گئی تھی۔ اسی طریقے سے امام شافعی کو 15 سال کی عمر میں جو ہے فتویٰ نویسی کی اجازت مل گئی تھی، لیکن آپ نے فتویٰ نویسی کا کام آپ نے کیا نہیں، بلکہ کچھ
تھوڑی دنوں کیا، پھر آپ مدینہ شریف چلے گئے اور امام مالک کے پاس میں اور زیادہ آپ نے علم حاصل کیا۔ بعد میں تحصیل علم کے شوق میں مدینہ منورہ کی طرف سفر کیا اور وہاں امام مالک کی خدمت میں علم حاصل کیا، اور آپ کے جو شیخ ہیں امام مالک ہیں، امام محمد ہیں، سفیان بن عیینہ ہیں، اور تلامذہ میں جو ہیں امام احمد بن حنبل ہیں اور سفیان ثوری ہیں اور مزنی ہیں وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ اور آپ کی جو تصانیف ہیں سب سے زیادہ مشہور آپ کی وہ 114 تصانیف مشہور ہیں، لیکن ان 114 میں سب سے زیادہ مشہور جو ہے وہ کتاب الام ہے۔ اور آپ کا سب سے بڑا دینی کارنامہ یہ ہے کہ آپ نے آپ نے مسلک شافعی کی آپ نے بنیاد ڈالی ہے، مذہب شافعی کی بنیاد آپ ہی نے ڈالی ہے۔ تو ہم نے آپ کو اب 3 مستحیلین اکرام کی ہم نے آپ کے سامنے شبان حیات کو رکھ دیا، جس میں سے امام شافعی یہ کس کو استاذ ہیں؟ امام احمد بن حنبل کے، اور امام احمد بن حنبل کس کے شاگرد ہوئے؟ امام شافعی کے۔ امام شافعی کس کے شاگرد ہیں؟ امام محمد کے۔ امام محمد کس کے شاگرد ہیں؟ امام اعظم کے۔ تو اب کل ملا کے کہنے کا مطلب یہ ہے امام مالک کو چھوڑ کر کے باقی جو 3 امام ہیں اور اس کے علاوہ جو امام ہیں وہ تمام کے تمام شاگرد ہیں امام اعظم کے۔ تو اسی لیے آپ کو امام المجاہدین کا لقب آپ کو حاصل ہے۔ کس کو؟ امام اعظم کو۔